الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من ندوز به سواک عند حلول الحادث العممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا نور اللہ ماشاءاللہ جی۔ ایک بار اپنی مرضی کا پڑھ لیا، اب بس ایک بار پڑھنا ہے اور کوشش اب کریں گے ان کی مرضی کا پڑھنے کی، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کی مرضی مبارک کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون، جب ذکر کرو تو اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار اپنی مرضی کا پڑھ لیا، اب ایک بار نہ ان کی مرضی کا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوشش فرمائیے گا کہ درود پاک صرف آپ کی زبان کی نوک تک نہ رہ جائے، بلکہ اس کو دل تک جانے دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور دل تک کب جائے گا؟ جب آپ توجہ سے پڑھیں گے۔ اگر آپ دیواریں دیکھ کے پڑھیں گے تو دل تک نہیں جائے گا، اگر آپ چھت دیکھ کے پڑھیں گے تو دل تک نہیں جائے گا، اگر آپ داڑھی کے ساتھ کھیلتے ہوئے پڑھیں گے تو دل تک نہیں جائے گا، اگر آپ نیچے قالین کے ساتھ کھیلتے ہوئے پڑھیں گے تو دل تک نہیں جائے گا۔ اس کو دل انتظامیہ میں سے حضرت کو جائے بھائی، جس کو واوی سبحان اللہ ہی ہوئی ہے، جائیں کو انتظامیہ میں سے اوپر، یہ تنگ کریں گے آگے جا کے مزید۔ ایک سبحان اللہ ہوتی ہے محبت والی، ایک شرارت والی بھی ہوتی ہے، یہ شرارت والی سبحان اللہ ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، دل تک، اور دل کو بڑی ضرورت ہے کہ دل تک کچھ جائے حضرت جی، کیونکہ دل تک کچھ بھی نہیں جا رہا حضرت جو ہے۔ دیکھیں میں تو نہیں کہہ رہا، اس دور میں بھی جب اتنے بڑے مشائخ موجود تھے تو اقبال اس دور میں کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے، ہوں تے بچے ہی کک نہیں حضرت۔ دیکھو نا، جس دور میں پیر سید جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے ہوں حضرت، جس دور میں بابا جی شیر محمد شرک پور شریف والے ہوں، جس دور میں بنفس نفیس امام اہل سنت موجود ہوں، تو اس دور کے لیے اقبال کہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پتر اب تو اقبال سے 100 سال آگے آ گئے ہیں، کیا حالات ہوئے ہوں گے۔ ہم دل تک کچھ نہیں جانے دیتے حضرت، جو کچھ ہے وہ زبان تک رہ جاتا ہے،
اور دل کو بڑی ضرورت ہے کہ دل تک کچھ جائے، کیونکہ حضرت زنگ بھی لگ چکا ہے، سیاہ بھی ہو گیا ہے، سخت بھی بڑا ہے، اور بیمار بھی ہے حضرت بڑا، کیونکہ حضرت ہماری تو توجہ ہی نہیں نا دل کی طرف کوئی بھی، منہ نو لگے ہیں سارے حضرت، صابن آ گئے، فیس واش آ گئے، ہاں جی فشل آ گئے، پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹکے آ گئے رنگ گورا کرنے کے، گولیاں آ گئیں، انجیکشن نکل آئے۔ اللہ حضرت کتنی سونی بات کہی تھی حضرت سلطان باہو نے، فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا، دل کالا نہیں ہونا چاہیے حضرت، منہ کالا بھی ہوئے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نوں جانے ہوا، لیکن اب تو دل کی جانب توجہ ہی نہیں پائی، مر جائے، رڑ جائے، زنگ لگ جائے، کالا سیاہ ہو جائے، نہیں میں منہ چٹا ہونا چاہیے، ہاں جی دکان پہ چلے جاؤ تو پروڈکٹس دے کے بندہ پریشان ہو جائے جو منہ چٹا کرنے کے لیے آ چکی، لیکن پتر میں بات بڑھاؤں گا نہیں، موضوع پہ کوشش کروں گا واپس آنے کی، پتر کل گل منہ تے نہیں جے مکڑی، کل گل دل تے مکڑی جے ہیں، کل گل دل تے مکنی، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہیں نفع دیں گے، نہ بیٹے نفع دیں گے، نہ مال نفع دیں گے، یہ تھے شو شو مار لینے ہیں کہ جی میرے انے پتر نے، میرے کو انے پیسے نے، لیکن وہ تھے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اسی پتر ادھیل کو دھیان کرو، ادھیل کوئی دھیان، ترس کھاؤ یار ایسے ہوتے ہیں، بہت بری حالت ہے بیچارے کی، کوئی دھیان ہی نہیں، بس اتنی میری گزارش ہے پتر، جب کبھی موقع ملے ذکر کا دو، بس کوشش کرو کہ یار گلوں نہ لاؤ، توجہ سے کرو، محبت سے کرو، تاکہ وہ دل تک جائے، وہ دل تک۔ آج کل 2023 والوں نے تو یہی سمجھا بس اللہ دا نہ ہو رہے پیسے ہیں واسطے ہی، فیس بک یوٹیوب بڑی پڑی ہے حضرت، میں نے یہ وظیفہ پڑھا تو مالا مال ہو گیا، گل یار پتر وظیفے پڑھنا جب پیسے ہوں آندے نا تو سارے نہ وہ تو مولویاں کل ہوں، اس نہ پیسے پوسے کوئی نہیں آندے ہے، اللہ کا نام کیا اس کام کے لیے حضرت، اللہ کا نام حضرت کس کام کے لیے حضرت، اتنا بڑا نام ہے حضرت، دیکھو نا پتر مکیش امبانی نے کون سا وظیفہ پڑھا، کیڑا وظیفہ پڑھا ہے انہیں، بل گیٹس نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے حضرت، زرداری صاحب نے پوچھو ہوں کیڑا پڑھا ہے انہوں نے، ایویں عجیب پاگل شدائی قوم ساڈی حضرت، اور یاد رکھنا پتر بزرگوں نے لکھی ہیں کتابوں میں، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں نے صرف اس لیے لکھے کہ تو کسی آر لگا رہے، تو کتے 2 نمبری والے پاسے نہ ٹور پائے، باقی تے پتر پیسے وہ دی مرضی نہ لاندے نے، چاہے دوے چاہے نہ دوے، اس نے کیونکہ قرآن میں کیا دیا تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، بجنو چاہاں ملک داں گا، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جیسے کو چاہاں گا لایا لاں گا، اور میں کہتا ہوں پھر اس کو آپ کے اور میرے انداز میں پھر بیان کیا میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ کی کمال سی بابا، پتہ پھر آپ کیا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جے چاہیں تیرا گزرانوں، جے چاہیں تیرا گزرانوں، تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگاویں، اللہ کا نام ہے پتر، اتنا بڑا نام ان کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے لینا ہے حضرت، ہاں پتر بہت بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ان کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے لینا بچے، چلیا وہ تو کہہ رہے ہیں ایک اور صرف ساڈا ہو، تو پھر اقبال نے کہا عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث،
اے مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. تم کتنے پسیا پہ ہیں. اس لیے پتر یہ نام صفائی کرتا ہے. بھئی ہوں جڑے موجودہ نے مینوں ہے نا نہیں پتہ نے کلیے شلیے کتوں گئے نے، لیکن پرانے کی کہندے رہے نے حضور بلے شاہ فرماندے نے الف اللہ رتا دل میرا، فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا، چڑھ گیا میرے دل پہ اس میں ذات کا رنگ. میں نے اتنا اللہ 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 کیا کہ میرے دل پہ اس میں ذات کا رنگ چڑھ چکا ہے. الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بھلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. صفائی ہے، صفائی ہے. باروں باری پھر نہ کڑیے ہوں اندر دا کوڑا. پتر صرف یہ صفائی کر چھڑی نا ایک باری صحیح جویں صفائی دا کے، پھر دیکھو یہ دل میاں کرتا کیا ہے. تم نے اس کو کیا سمجھ رکھا ہے، پھر دیکھو یہ دل میاں کرتا کیا ہے. کیونکہ حضرت سلطان کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلان دیاں جانے ہو، وچ ہن جھیڑے وچ ہن بیڑے، وچ ہن منگ مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. ہم نے تو سمجھا کہ بس دل این جی بیچارا کدی وہ نہ لا لیا، کدی وہ نہ لا لیا، کدی وہ نہ لا لیا، کدی وہ اور نہیں ہوئے. یہ دل انہاں نہ لاؤن واسطے اور گل اس دن بننی ہے جدن ہے انہاں نہ لگنا ہے جا کے. اس لیے پتر ایک بار اپنی مرضی کا پڑھ لیا، اب ایک بار پڑھیں گے ان کی توجہ کے ساتھ، آپ کو خود لطف آئے گا. حضرت یہ پتہ ہے آپ کو ٹینشن کی ہوتی ہے حضرت؟ ہاں جی، صرف آپ توجہ نہیں کرتے بچے. کبھی آپ توجہ کرو تو گرمی سردی شردی مردی دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ تینوں کڑ چھڑے گی سارے لذت آشنائی کوئی نہیں پتہ. آپ دل تک جانے کچھ نہیں دیتے. دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو. یہ کوئی بزرگ تھے، کوئی بندہ ان کے پاس نہ کوئی 10,000 درہم یا دینار لے کے آ گئے. دو جہاں سے بیگانے تھے وہ لوگ. اس نے لا کے پیش کیے، فرمایا پائی کی ہے؟ کہندہ حضرت 10,000 روپے ہے. فرمایا پائی سانو نہیں چاہیے، تو ہی رکھ. انہوں نے کہا حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو کیا چاہتا ہے کہ میں یہ 10,000 لے کے اپنا نام فقیروں کی لسٹ سے کٹوا لوں؟ ہے بے نیازی. یہ جناب سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ لکھا، یہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے. میرے خیال منصور ہے یہاں، بہرحال یہ بادشاہ آ گیا حضرت. وہ طواف رکوا کے نا منصور کو پروٹوکول دیا گیا. حضرت سالم نے طواف کوئی نہیں روکا. منصور کو بڑا غصہ لگا، یا منصور تھا یا جو بھی تھا، بہرحال جہاں تک مجھے یاد ہے منصور تھا. گیا حضرت کے پاس بڑے غصے سے پوچھنے کے مولوی تو منو پروٹوکول کیوں نہیں دی؟ لیکن کول گیا نا دوا نکل گئی. بڑا روب ہوتا ہے بیٹا علم کا، اور اگر علم کے ساتھ عمل ہو تو پھر اور روب. لکھا امام احمد بن حنبل کے پاس کچھ میرے ورگے مولوی گئے، جا کے کہنے لگے حضور جو روب آپ کا ہے لوگوں کے دلوں پہ ہمارا نہیں. اللہ کتابیں ایک جیسی پڑھی ہیں. فرمایا کتابیں ایک جیسی پڑھی ہیں، عمل ایک جیسا نہیں. عمل کا بڑا روب ہوتا ہے. وہ روب پڑا، ہمت ہی نہیں پڑی حضرت کو پوچھنے کی کہ جی آپ نے پروٹوکول کیوں نہیں دیا. اس نے بھی طواف ہو، لیکن سکون کوئی نہیں لگے. حضرت کوشش میں تھا کہ کچھ تو اس طرح کا ہو کہ حضرت سالم بھی میرے ماننے والوں میں. تو اے حضرت جڑا نا اے بابا قائد اعظم، اے بڑا بڑا امتحان ہے. کوئی یہ جڑا سی امتحان جو پاس ہویا، میں تو ہر باری فیل ہی ہویا. میرے پیرا نے میرا جدو امتحان لیا ہے مولوی سلیمان 100 چو آنڈا فیل. یہ بہت بڑا ٹویا ہے پتر، جڑا نو ٹپ گیا پھر بادشاہیاں نے وہ دے لیے. جڑا نو نہ ٹپ سکیا ساری عمر پھر لوکاں دیاں جیباں نہیں تیار رکھے گا.
لیکن ٹپوندا کسے کسے شیر بہادر کلو حضرت ہر ایک کلو ٹپیا نہیں جاتا کوئی شیر بہادر حضرت اینو ٹپدا جڑا ٹپ گیا پھر اگے بڑا کچھ ہے دے لئی امتحان ہی ہے نا یہ حضرت زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ امتحان ہی ہے نا جی ہے تے جڑا جڑا اس ٹوئے نو ٹپ گیا پھر اگے دے لئی اسی لیے تو کہا نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے لیکن ٹپدا کوئی ماں دا پتر ہے حضرت بڑے بڑے پلوان اس ٹوئے چ پھنسے حضرت آ کے اقبال نے اشارہ بھی کیا اس ٹوئے کی طرف پتہ کہ اقبال کیا کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں میری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر کھلو گئی ہے میری کشتی ایدے آ کے پتر یہ کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا بن جائے گی لیکن توبہ وہ والی توبہ نہیں جس کے لیے بابا فرید کہہ رہے ہیں کیسی توبہ او ہے یار توبہ لٹکے اد وشکار توبہ وچ تو عمر وے آئی توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی توبہ جس کو کہتے ہیں توبہ وہ والی توبہ لیکن بس پتر پاک راتے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں پیر صاحب بیٹھے ہیں قبلہ میرے بزرگوں کے بڑے لاڈلے بیٹھے ہیں قبلہ طارق رحیم صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے دعا کرو تسی میرے لئی میں تاڑے لئی کہ اسی اس ٹوئے چوں نکل جائیے کیونکہ پتر جنی دیر اس ٹوئے چوں نہ نکلے ہے یار دا پتہ کوئی نہیں جل بڑا ہے یار دا فتح ہاں یہ سالم بیچ میں ہے چلو پھر یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ قادریوں کے سرتاج ہے حضرت ماں روز تو نہیں نا ابو بکر جم دیاں حضرت کر کر جمن چڑیاں تے کر جمن کان کدی کدی تے کتے کتے ہو جم دے ہنس جنہاں دا نا حضرت وہ لکھا ہے کہ جب بھی حضرت کوئی اس طرح اللہ اللہ کرتا ہے نا کہ صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے دل تک جائے اس کا اللہ اللہ کرنا تو پھر بیٹا ہر سالک پہ وقت آتا ہے کہ جب پھر دل کرتا ہے حجاب اٹھے ایتھے نہیں او جڑا ایتھے تک جائے پھر ہر سالک پہ وقت آتا ہے کب حجاب اٹھے میں سینکڑوں اشعار پڑھ سکتا ہوں میں 2 پہ اکتفا کروں گا وقت اتنا نہیں پہلا اقبال کیا کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں پھر حضور بلے شاہ بھی بولے آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کونگٹ چک لے سجنا وے ہن شرما کانو رکھیاں وے ہر سالک پہ وقت آتا ہے کہ جب وہ اللہ 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 کرتا ہے اور اس کا اللہ اللہ کرنا صرف زبان کی نوک تک نہیں بلکہ اس کے دل تک جاتا ہے پھر ہر سالک پہ وقت آتا ہے کہ دل کرتا ہے حجاب اٹھے حضرت اور وصل ہو حضرت ابو بکر شبلی پہ بھی وہ وقت آیا کہ اور آپ اپنے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں گئے اور وہاں جا کے قدم بوسی کے بعد عرض کی حضور کوئی نظر فرمائیں کہ وصل ہو ہیں جی نظر فرمائیں کہ وصل ہو حضرت تے پتر پیر دی تے نظر ہوندی ہے نا کہ میرا مرید کا دی وجہ نہ رک گیا حضرت ہیں جی اس کی روحانیت کس وجہ سے رک چکی ہے حضرت پیر کی تو نظر ہوتی ہے جس کی نظر ہی نہیں جو نظر رکھ ہی نہیں سکتا اس کو پیر بننے کا حق کس نے دے دیا وہ تو آپ پہ بھی انا ہے تے نال مرید بھی ڈوبے گا سارے دے سارے ہی حضرت کیونکہ حضرت شاہ سلیمان توسوی فرماتے ہیں جو پیر روحانی طور پہ ہر وقت اپنے مرید کی نگہبانی نہیں کر سکتا اس کو نہیں حق ہاتھ پکڑنے کا درجہ وہ آپ حضرت جنید خاموش رہے پھر عرض کی تھی حضور نظر فرمائیں کہ وصل ہو پھر خاموش رہے پھر عرض کی حضور نظر فرمائیں کہ وصل ہو پھر خاموش رہے اب طریقت کا قاعدہ ہے یہ مریدو لا یرید مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہیں ہے
اس لیے حضرت ابو بکر بھی واپس آ گئے اور آ کے نے اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کیا. وہ لکھا ہے جب وظیفہ پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے دل میں ایک وسوسہ سا اٹھا, کیا ابو بکر تو بخیل ہے؟ اور آپ فرماتے وسوسہ اتنا مجھ پہ غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. آپ فرماتے میں نے تسبیح رکھی نیچے اور میں نے کہا ابو بکر ایویں خیال نہیں آیا, کچھ تو ہے جو خیال آیا, چل آج ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ میں سخی ہوں کہ بخیل ہوں. اور ٹیسٹ کا طریقہ یہ رکھا کہ آج جو بھی غیب سے آئے گا نا آج اللہ کے راستے پہ صدقہ کر دوں گا. فرماتے یہ کہ تسبیح لے کے پھر شروع ہو گیا. فرماتے ہیں امتحان بھی بڑا ہی آیا. فرماتے ایک بندہ 50 سونے کے سکے لے کے آ گیا. میں نے کہا لہب نیت کی تھی امتحان بھی بڑا ہی آیا. اب فرماتے میں نے وہ 50 سونے کے سکے اٹھائے اور کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا جس کو دوں. اب فرماتے میں گزر رہا تھا تو میرے پیر و مرشد نا خط بنوا رہے تھے. کہتے میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہے, پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں حضرت جنید ذکر فرما رہے تھے, اس لیے میں نے جا کے نا عرض کی حضرت یہ 50 سونے کے سکے ہیں قبول فرما لیں. کہتے حضرت نے ذکر نہیں روکا, آپ نے آنکھ سے اشارہ فرمایا کہ پیسے وال کٹنے والے نو دے دے. تو میرے دل میں خیال آیا بال کاٹنے والے کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں, اور حضرت فرما رہے ہیں جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے 50 سونے کے سکے دے دو اس کو. کہتے میں نے سمجھا کہ شاید حضرت کو پتہ نہیں لگا کہ یہ 50 سونے کے سکے ہیں. تو کہتے میں نے عرض کی حضور اس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے, یہ 50 سونے کے سکے ہیں, تو جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے آپ فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دو. تو فرماتے ہیں حضرت جنید مسکرا کے فرمان لگے ابو بکر پھر اسی ٹھیک ہی کیا سی نا تو بخیل ہے. پھر ہم نے ٹھیک ہی کہا تھا نا تو بخیل ہے, تو ابھی سونے اور چاندی کے چکروں میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں کرتا ہے وصل کی. تو ابھی سونے اور چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں کرتا ہے وصل کی. جا ابو بکر وصل ابھی دور کی باتیں ہیں بڑی زیادہ. پھنس گئے ہیں اسٹوئچ حضرت جی, اسٹوئچ اسی پھنس گئے ہیں حضرت جی. اور کوئی کدی کوئی ترلا بھی نہیں سرگی اٹھ کے مارے آ کہ کوئی سانو کاڈ ہی لوے حضرت. ہم راضی ہیں اس ٹوئے پہ حضرت. اس لیے پھر اس نے بھی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی ٹوئے میں پھنسانا چاہا. وہ آپ کے قریب آ کے پتہ کیا کہتا ہے سالم سب نے طواف روک کے مجھے پروٹوکول دیا, آپ نے نہیں دیا. میں بڑا خوش ہوں, وقت کا بادشاہ ہوں, میں جناب کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. مانگے کیا مانگتے ہیں. آپ کھڑے ہو گئے, غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا منصور تجھے شرم نہیں آتی رب کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. منصور نے آگے سے کہا سالم اس میں گناہ کی کون سی بات ہوئی, آپ کے کام سے خوش ہوا ہوں, آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں تو کہہ رہا ہوں مانگے مجھ سے کچھ بادشاہوں وقت کا, تو اس میں گناہ کیا ہو گیا. آپ نے فرمایا منصور اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے کہ کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے ہے. دو جہاں سے بیگانہ کرتی عجب چیز ہے لذت آشنائی. ساڑھے کے لذت آشنائی کوئی نہیں تو پتر وہ بیگانہ کر دیے سب. تو منگو پتر ہے کوئی ترلا مارو کوئی کچھ ملے سانو ہی ہے. یہ تو پتر حب دنیا نے تو تباہ کر دیا اور آگے یہ مزید تباہ کرے گی ہمیں. حضرت نے کیا کہ طواف شروع, 7 چکر پورے کیے, مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں ادا کی, آب زمزم شریف پیا, آپ مسجد سے باہر. لکھا منصور پیچھے گیا اور جب حضرت حدود حرم سے باہر آ گئے نا اس نے آ کے پھر ہاتھ پکڑا اور کہتا ہے سالم غلطی ہو گئی معاف کر دیں. فرمایا معاف کیتا. کہتا ہے حضرت اب تو مسجد سے باہر آئے ہیں اب مانگ لیں. آپ نے فرمایا چل منصور پھر تو اگر دینا ہی چاہتا ہے تو پھر تو بتا دین مانگوں کہ دنیا مانگوں. منصور کہنے لگا حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, وہاں تو ہمیں آپ سے حاجتیں ہیں, اللہ نے مجھے دنیا کی بادشاہت دی ہے, دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. حضرت سالم رو پڑے. فرمایا او منصور جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے, تجھ سے کیسے مانگ لوں. دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, دو جہاں سے بیگانہ
کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی حضرت ہے. اس لیے پتر ادے ول دھیان کریے، اس کو بڑی ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی حضرت. اور اس کا ٹریٹمنٹ اللہ کا ذکر، اس کا ٹریٹمنٹ درود پاک، اس کا ٹریٹمنٹ تلاوت قرآن کریم حضرت، اس کا ٹریٹمنٹ موت کا ذکر حضرت، اس کا ٹریٹمنٹ اللہ والوں کی صحبت حضرت، اس کا ٹریٹمنٹ ہے اللہ والوں کی صحبت. حضرت سلطان کہہ رہے ہیں نہ رب برش معلّہ اتے نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو، جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بزابے ہو. کہ پتر ہوں اس طرح دے مرید لے آئیے کہ جڑے کو ہے شاہ منگن آ کے. قبلہ حضرت بیٹھے ہیں میرے دادا پیر و مرشد رومی اثر غزالی دوران عباس ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہ آپ فرمایا کرتے تھے اسی کاجو اخروٹ چلگوزے بادام تے پستے رکھ کے بیٹھے ہیں تے اے آ کے میرے کو ملوک منگدے نے، اے آ کے میرے کو ملوک منگدے نے حضرت. کاجو منگتا ہی کوئی نہیں، پستہ منگتا ہی کوئی نہیں، چلگوزہ منگتا ہی کوئی نہیں. کی منگتے نے آگے؟ ملوک منگتے ہیں میرے کو. آپ نے کم و بیش 100 سال کے قریب عمر پائی، یا تھوڑی کم یا زیادہ. اور 2013 میں حضرت کا وصال ہوا، اور میں نے آپ کے آخری ایام دیکھے ہیں حضرت. اکثر آنکھوں سے آنسو گلا کرتے تھے. اور پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے 80 سال ہو گئے نے سانو دکان پایا، جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کو منگن ہی نہیں آیا ہے. میں حضرت داتا حضور تھا، پروگرام تھا، جیسے الحمدللہ اللہ نے رحمت کی، ماشاءاللہ حال بھرا ہے، باہر لوگ کھڑے ہیں، وہ سیڑھیوں کے باہر لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں. داتا اندر بھرا ہوا، سین بھرا ہوا، مزار شریف پہ بڑا رش. وہ پتہ نہیں کیسے بات دل میں آئی اور میں نے بڑی بریک لگائی، نہیں لگی مجھ سے، وہ میرے منہ سے نکل گئی. میں کہا داتا حضور فرما رہے ہیں بڑے بندے نے، مسجد بھری ہے، صحن بھرا ہے، مزار پہ بڑا رش ہے، لیکن اسی تے ڈیکن ڈے ہاں کوئی معین الدین آئے. معین الدین ایک بھی نہیں ہے، معین الدین ایک بھی نہیں. کوئی گھر لین آیا ہے، کوئی نوکری لے آیا ہے، کوئی منڈا منگن آیا ہے، کوئی شفا منگن آیا، اس کا پتہ پوچھنے ایک بھی نہیں آیا. اس کا پتہ پوچھنے وہ تو انتظار کر رہے ہیں پھر کو معین الدین آئے. جاؤ نا حضرت کوئی مزار مبارک کدن جا کے لاؤ آڈا ہوتے. حضرت وہ جو حضرت سلطان الہند کو عطا فرمایا تھا، جو جاتے ہوئے عرض کر کے گئے تھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. اور یاد رکھیے حضرت جی معین الدین کوئی خالی نہیں گئے تھے وہاں، ان کی جھولی میں عطائے رسول بھی تھی، ان کی جھولی میں عطائے بغداد بھی تھی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ معین الدین خالی یا کورے گئے تھے ادھر، نہیں، نائب رسول تھے ہند میں اس وقت. وہ حکم تھا کہ ہو کے جانا ہے ادھر سے. آج اگر کسی جیلم کے لونڈے کو نہیں سمجھ آئی تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ اب لازم تو نہیں ہر ایک کو ہر ایک بات سمجھ آ جائے. نائب رسول تھے وہ، خالی جھولی نہیں، عطائے رسول تھی ان کی جھولی میں صلی اللہ علیہ وسلم. عطائے بغداد شریف بھی تھی جھولی میں. لیکن میں کہتا ہوں کیا دیا ہوگا حضرت سید علی بن عثمان حجویری نے کہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں عطائے رسول ہونے کے باوجود، عطائے بغداد شریف ہونے کے باوجود عرض کرتے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل رہنما. جاؤ نا حضرت کس دن کو جاؤ نا اتنے جا کے عرض کرو نا حضرت سانو بھی کوئی کپورا دے حضرت. وہ تو ڈیکتے نے کوئی پورا منگے آ کے حضرت، منگتا ہی کوئی نہیں. جاؤ نا کوئی سلطان بہو حضرت وہاں جا کے عرض کرو ان سے. حضرت وہ جب بارات راستہ بھول گئی، وہ دلہن لے کے جا رہے تھے حضرت، کوئی حضرت نیویگیشن نہیں، کوئی گوگل میپ نہیں حضرت، کوئی جناب وہ ایکسپریس وے پہ بورڈ نہیں لگا ہوا جی مری جانا ہے تو ادھر ٹرن کر لیں، جناب 12 کو جانا ہے تو ادھر آ جائیں، جناب آگے آ کے
کچھ ایسا نہیں ہے حضرت. ستاروں کے ذریعے سفر ہوتے تھے, بادلوں والی رات تھی, راستہ بھول گئے. وہ کسی سیانے نے آخیا ہوئے کھلو گے تو لٹے جاؤ گے, ٹردے رہو. چلتے چلتے جناب وہ بیلا حضرت اور ایک لالٹین جل رہی ہے. کسی نے کہا بھائی لالٹین ہے تو لالٹین والا بھی ہوئے گا حضرت, چلو لالٹین والے پاس. جی وہ جیسے جیسے لالٹین کے قریب آ رہے ہیں, وہ لالٹین تھی ہیں جو بھی روشنی کا اس وقت ذریعہ تھا, وہ جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں ساتھ کان میں آواز آنی شروع ہو گئی, ہو 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 ہو. ادھر کر کے تو دیکھو کبھی. حضرت سلطان خود کہتے ہیں جتھے ہو کرے روشنائی, جتھے ہو کرے روشنائی. بھالو پتر اندر نیرائے. افسوس ہے حضرت میرے اسٹیجوں پہ اکابرین کی باتیں ہی نہیں رہی ہیں حضرت. ہوں اسی کدے شعر پڑھنے ہیں نونے برفی والے دے. چلو میں نا نہیں کسی کا لینا, بھی غصہ کر جائے گا کوئی. نونے برفی والے دے شعر, نونے برفی والے دے اندر آپ نیرا ہے, انہیں کی گل کرنی ہے. اکابرین کو ہم نے نکال دیا اپنی اسٹیجوں سے حضرت. نونے برفی والے دے شعر نے حضرت ساڑیاں اسٹیجاں تھے. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی حضرت. وہ چراغ دیکھ کے نا اس نے کہا معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو, معبدوں کے چراغوں کو. پوچھا کیوں بجھا دیں؟ ذرا جواب سننا پھر اس کا. کہا معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. وہ تینوں آرڈر باہر والا بالن دا تے نہیں, تینوں تو کیا سی اندر بالی. اندر تو بالے ہی کوئی نہیں ہے, اندر کپ نیرا تیرے ہیں. تو وہ حضرت جی ہو اللہ نور السماوات والارض, جتھے ہو کرے روشنائی. سا باہر آئے اللہ, سا اندر جائے تے دل تے ہو. ویکھا مار کے کدی کٹ کے ذرا ویکھ پھر ہو تیرے اندرو کی پندا تے توڑ دا ادھر. سا باہر آئے اللہ, اندر جائے ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. مار نہ کلیاں بہ کے ہیں ایتھے نہیں, کام خراب ہو جانا میرے, کام خراب ہو جانا. باہر اللہ, اندر ہو. اور حضرت سلطان کہتے ہیں جتھے ہو کرے روشنائی, اندھیرا چھوڑ ویندا ہو. تو ہو کی آوازیں. اور کمال پتہ کیا تھا, جو ہو کر رہے تھے وہ خود ہی باہو تھے حضرت. کیف و مستی کا عالم حضرت, سارا بیلا حضرت کیف و مستی کا عالم حضرت. قربان جاؤں جی, جب کوئی عارف ذکر کرے تو کیا کیف و مستی ہوگی. میں کہنا جدو اتھے امام بری, آئے ہائے کیا کیف و مستی ہوتی ہوگی. ہوں کمال ہے حضرت, مزار مبارک ہونے کے باوجود جدو بابا آپے ہوئے گا کیا کیف و مستی ہوگی. جب حضرت امام بری ذکر کرتے ہوں گے درخت بھی جھومتے ہوں گے. حضرت کے ذکر کے نور سے پتھر بھی حضرت جی نرم ہو جاتے ہوں گے. عارف دنیا دار کے ذکر میں اور عارف کے ذکر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میرے سیدی فرمایا کرتے سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری, عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری. عارف عارف ہوتا ہے, عارف 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 ہوتا ہے. حضرت پیر میر علی شاہ ذکر کرتے ہوں گے تو کیا کن فیا کن گل دی گل اسا اگے پریت لگائی. کیا کیف و مستی ہوتی ہوگی جب حضرت بابا صاحب ذکر کرتے ہوں گے, جب حضرت قطب صاحب ذکر کرتے ہوں گے, جب چورا شریف بیٹھ کے حضرت خواجہ نور محمد ذکر کرتے ہوں گے, جب بابا جی فقیر محمد ذکر کرتے ہوں گے, جب شرک پور میں بابا جی شیر محمد ذکر کرتے ہوں گے, کیا کیف و مستی ہوتی ہوگی. کیا نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں, نہ میں بھج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں, جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں,
جیوے کامل مرشد باہو جن سونا رب ملایا ہو. زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑدا کوئی ہو. جتھے کلمہ دل دا پڑدے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو. دل دا کلمہ عاشق پڑدے کی جانن یار گلوئی ہو. اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. لیکن کنوں پڑھائیے کوئی پڑھنا والی نہیں آیا. کوئی کہندا پیر جی کو تویز دو کینیڈا دا ویزا لگ جائے. ہوں تو پیرنا کماں دی رہ گئے نے. باقی تے میں حضرت سپیکر لگا پتہ نہیں بات کرنی مناسب ہے کہ نہیں. میں قصور والی سائڈ پہ گیا. ظاہر حضرت اسلام آباد کا اپنا مزاج ہے, سیالکوٹ کا اپنا مزاج ہے, ان شہروں کا اپنا مزاج. حضرت بڑے کامل اللہ کے ولی رو ہی پہ پتہ منو کی کہندے نے رو پہ منو کہندے حضرت جی ہوں تے اسی رہ گئے جے بس چلو یار کیمرہ لگا کیا بے شرمی والی بات کرنی ہے. بڑے برے حالات ہیں حضرت صاحب. کوئی چلو دفع کرو یار. نہیں حضرت اے کلمہ مینوں پیر پڑھایا. پیر تے کہندا میں پڑھاواں کو مرید بھی تے پڑھن والا ہوئے نا. پتر اللہ کا شکر ہے, مجھے یقین ہے کہ اگر اتنا بڑا اجتماع ہے تو اکثریت جڑے نے نا وہ مرشد والے بیٹھے نے. ہاں پتر کہو کتنا اپنے پیران عرض کرو جا کے انہوں نے عرض کرو حضور وللہ الاسماء الحسنی, اللہ دے سارے نام سونے نے. جڑا نام لئیے لین دا مزہ. حضرت کو ایک ذرا اپنی زبان مبارک چ منوں لینا سکھا دیو تے پتر دی پھر تو وہ لینا ہے تے دا مزہ ہی وکھرا ہونا پھر کرو نا جا کے. حضرت سارے نام اللہ دے سونے. کوئی ایک جڑا جناب چاہن میرے پیرو مرشد, میرے صاحب, میرے سائیں, میرے رابر, میرے رہنما کو حضرت ایک اپنی زبان چ منوں لینا سکھا دیو. پھر تو وہ لینا ہے نا تو پھر آئے قربان جاؤں. وہ ہو رہا ہے حضرت. وہ قریب آئے حضرت سلطان باہو کیف و مستی کا عالم. ایک بابا آگے ودیا سلام عرض کی تھی. آپ نے ذکر روکا جواب دیا. پوچھا جی عرض کی تھی حضور جنج راہ پل گئی ہے تو جناب جی رائے پادن تھے. فرمایا منزل کیا ہے, کہاں جانا ہے؟ عرض کی تھی حضور احمد پور جانا ہے. فرمایا میری ڈیوٹی ہی احمد پور لے کے جانے کی ہے, آجو میرے پیچھے پیچھے. حضرت اٹھ پے ٹر پے, سارے مرید پیچھے پیچھے, ساری جنج پیچھے پیچھے. کچھ ہی فاصلہ طے کیا ہوگا حضرت, کہاں وہ بیلا اور کہاں وہ سرزمین مدینہ. حضرت سارا نقشہ بدل گیا, زمین سمٹی, کیا ہوا, ساری جنج مدینہ پاک کھلوتی ہے. حضرت سارے نے عرض کی تھی حضرت اسی تے احمد پور جانا سی, تسی کتے لائے ہو؟ فرمایا پتہ نہیں کیڑے احمد پور دیاں گلاں کردے ہو, اسی تے ایسے احمد پور نو جاننے کہ دن جاؤ نا پتر کوئی شور کوٹ. حضرت دے مزار مبارک تے جا کے عرض کرو حضرت میں بھی اسے احمد پور جانا جنہوں تسی جان دے ہو, میں نے بھی لائے چلو. حضرت کوئی نہیں, کوئی مکھانے کھا کے آ گیا, کوئی چول کھا کے آ گیا, کوئی تصویراں کھینچ کے آ گیا. حضرت جڑا اصل سودا ہی کسی نے پوچھے ہی نہیں. حضرت کسی نے. اور پتر میری گل یاد رکھیو, ایک مزار شریف ہوتے ایک دن چ 10 لاکھ بندہ آئے. صاحب مزار نو انی خوشی نہیں جنہیں صرف اس ایک دیان دی خوشی ہے جڑا او دے واسطے آئے. اس 10 لاکھ کی خوشی نہیں حضرت جتنی خوشی اس ایک کی ہے جو اس کے لیے آئے. یہ تو پتر کوئی صاحب کشف دیکھے کہ کیا مزارات کے اندر سے معاملے ہیں. بابے ساڑھے تو کنے کے ناراض نے. صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. دیکھو نا میں اسپیشلی نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, آپ پتر نماز پڑھنے نہ جائیں اور آپ امام بری سرکار چلے جائیں تو کی تیرے خیال نہ تیرے کو بڑے خوش ہوں گے. تو نماز نہ پڑھن جائیں تو بڑے چال نہ حضرت جی گولڑا شریف قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب دے مزار تے ٹر جائیں تو کی تیرے خیال نہ خوش ہوں گے تیرے کو. ٹھیک ہے تو اپنی چاچ لگا رہے ہیں, تو تے ویکھ ہی نہیں سکے ہو اندروں کی کہن ڈے نے, وہ تے کو اکھا لا ویکھ. اور پکی بات ہے حضرت, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے, وہ پکی بات ہے کہتے ہوں گے اندر سے مزار سے. اوے اگر تو مسجد نہیں جا سکتا تو ایتھے کی لینا آ گیا. اگر تو مسجد نہیں جا سکتا تو ادھر کیا لینے آ گیا.
مجھے یہ بتانے آیا ہے کہ دیکھ لو میں مسجد کوئی نہیں جانا تھوڑے مزار آ گیا جی. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اگر میری بات غلط ہے ادب کا دامن نہ چھوڑنا. کوئی بچہ بول سکتا ہے اٹھ کے ادھر, نہیں جی مولوی صاحب سے سیالکوٹ والے تھی غلط بولتے پے ہو, جھوٹ ہے تہاڈی گل. میری طرف سے اجازت ہے, بول پڑے اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہے تو. پکی بات ہے وہ کہتی ہوں بھائی, یہ تو نہیں کہ غوث اعظم کا عقیدہ کوئی اور تھا اور پیر مہر علی شاہ صاحب کا کوئی اور تھا. یہ تو نہیں کہ غوث پاک کا موقف کوئی اور تھا اور حضرت امام بری سرکار پاک کا موقف کوئی اور تھا. نہیں, جو ان کا تھا وہی ان کا تھا حضرت. اور غوث پاک اور سلطان پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک کہتے ہیں جو بے نماز ہے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ, ایک فرما رہے ہیں جو بے نماز ہے خنزیر سے بھی برا ہے. تیرے انہوں نے مزار تے جاننا انہوں کی خوشی تیرے تھے. اس لیے پتر ایسا, لیکن میں دل سے شروع ہوا تھا, میں دل پہ کھڑا ہوں بیٹا, محنت کرو اے دے ہوتے پتر. یہی پیغام میں میلاد ہے. میری شروع سے جی عادت ہے, میں نے کبھی مکھی پہ مکھی نہیں ماری ہے. بڑی دیر تقریراں سن لی ہیں نا, سارے نور والی تقریر یاد ہے, انہوں یاد ہے, سن لو پاویں نہ کلو تمہیں سنا چھڑن گے ساری. میں صحیح کہا بھئی اینے سال بچارے ہی سنن ڈے, انہوں نے پوچھ لو تمہیں سنا چھڑن گے ساری. امام عبدالرزاق علی حدیث پاک سنان گے تمہیں سارے. میں حضرت اس دن لاہور تھا کہ بھئی بزرگوں کا کام ہوتا ہے طریقے سے اصلاح کرنی. وہ حضرت میرے قریب آ کے نا, تو جیسے آپ ماشاءاللہ کتار میں سارے علماء تشریف فرمائے, تو میرے لاگے آ کے نا مجھ کان چ پتہ کی کہندے نے, مولانا امت تباہ ہو گئی, مولوی لیماں تے ام محبت دیاں بکریاں تو اگے ہی نہیں گئے. بھئی یہی موضوع چلنا ہے نا ان ایام میں, یہی موضوع چلنا ہے, اور کیا موضوع چلنا ہے. میں نہیں کہہ رہا نہ بولو, لیکن چل یار 15 منٹ لیماں دیاں بکریاں تے باقی منٹ کچھ اور بھی بول رہی ہے. تباہ ہو گیا سارا کچھ ہی. وہی حضرت جی, اللہ مجھے معاف کرے پتر, میں مر جاؤں وہ وقت آنے سے پہلے کہ میں علیمہ پاک کی بکریوں کی بے ادبی کی سوچوں بھی کوئی. میں مر جاؤں پتر, وہ دیاں مینگنا میرے نالوں چنگیاں, ایسا میں سوچ نہیں. لیکن میں درد پتر, سارا کو دین حضرت علیمہ پاک کی بکریاں تو نہیں ہیں, لیکن ہو بس وہی حضرت رگڑ رگڑ کے رگڑ چڑھے حضرت سارا کچھ. آگے بہت کچھ ہے حضرت. اس لیے تو بیٹا ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں, ہم کچھ نہیں لیتے ان سے حضرت. میں مثال کے طور پہ حضرت ربیع الاول شریف تو چلو 12 آنے والی ہے نا, جمعہ شریف کو 12 ربیع الاول شریف, چلو محرم پہ گفتگو کر لیتے ہیں. محرم شریف آئی گزر گئی. میرا علماء سے سوال نہیں ہے, مشائخ جتنے ہیں ان سے تو برکتیں لینی, آپ سے خود سے ہے. دسو ہاں پتر, ایس وار اسی کربلا شریف تو کی لیا ہے, سبیل تے لنگر تو لاوا کچھ دسو ہاں اور بلا کی لیا تُس؟ کچھ بھی نہیں لیا. اللہ پتر صرف لنگر اور سبیل سے تھوڑا سا آگے جاتے تو آگے صبر حسین بھی تھا حضرت صاحب, تھوڑا سا آگے صبر حسین بھی تھا. لیکن کیونکہ ہم نے لیا ہی کوئی نہیں, تو اس لیے پتہ ہے آج بھی کیا حال ہے پتر. ایک کڈی سونی محفل ہے حضرت, اور ہر محفل ہی سونی ہوتی ہے کیونکہ محفل ہے جو ان کی ہے حضرت. لیکن پتہ ہے محفل کے اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ہر محفل کے اینڈ پہ چاولوں کا ایک شافر لینے کے لیے ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں حضرت. بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ کیوں بلا لڑتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کربلا سے صبر حسین نہیں لیا. اگر ہم نے کربلا شریف سے صبر حسین کو تھوڑا سا لیا ہوتا تو کم از کم ایک شاپر کے لیے محفل کے اینڈ پہ لڑائی. میں ہر محفل سے جلا دل لے کے اٹھتا ہوں حضرت صاحب, ہر محفل دے اینڈ تے ہوندی ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی محفل میں یہ اعلان کیا کہ بھئی اج دے جڑے چول نے سپیشل نے, کیونکہ اورانے چو گئے نا اللہ مجھے معاف کر دے, استغفر اللہ. ہاں چلو پھر تو کوئی لڑائی دی سمجھ آئی نہ حضرت. یہ نہیں اعلان ہوتا کہ بھائی آج ان چاولوں میں جو آئل ڈالا گیا ہے وہ جنت کا ہے, یہ جنت باورچی نے پکائے نے, اللہ مجھے معاف کرے, استغفر اللہ ربی من کل. میں صرف آپ کے لیے, کچھ ایسا اعلان نہیں. میں کہتا ہوں اعلان ہو جائے پھر بھی, لیکن کیا ہے وہی چول جڑے روز کھانے ہیں سی. وجہ کیا؟ ہم نے کربلا سے لنگر اور سبیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں لیا. اگر اس قوم نے صبر حسین میں سے کچھ تھوڑا سا لیا ہوتا تو حضرت صاحب کم از کم
چاولوں کے ایک شاپر کے لیے محفل کے اینڈ پہ لڑائی جی اج بھی نہ ہوئی مینوں پوچھ لے فون کر کے کہ اج نہیں ہوئی ہے مجھے پتہ ہے نا مجھے پتہ ہے ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں کچھ نہیں بیٹا ہم لیتے ہیں ہم کچھ نہیں لیتے حضرت اللہ پتہ ہے حضرت قربان جاؤں سیدہ کائنات فرماتی ہیں جی میں نے 4 روٹیاں بنائی کتنی جی 4 ہائے ہائے ایتھے ایک بندہ 4 کھاندا ہے ان کے صبر پہ قربان جاؤں سارے گھر واسطے 4 بڑیاں نے ہائے قربان جاؤں ہوئے اے بھی نہیں پھر میاں محمد بخش صاحب نے کہا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا ہائے کہ قربان جنہاں دا صدقہ سارے کھان ڈے ہیں اس پاک کار صرف 4 روٹیاں بنن طاقت ہوندیاں زور نہ لایا بیٹھے مل رضائیں پانی واج پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائی فرماتی ہیں 4 جی ایک مولا مشکل کشا ایک امام حسن مجتبیٰ ایک امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اب فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی جب میں کھانے لگی تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے ہائے 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 صبر اہل بیت پاک ہے صبر اہل بیت پاک ہے اب فرماتی اپنی روٹی کا آدھا کیا لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ محبوب جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے سب بتایا حضرت پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا عرض کی اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی ایک حضرت علی ایک امام حسن ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین چوتھی میری تھی جب کھانے بیٹھی تو خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی قبول فرما لیں لکھا نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا اے فاطمہ آج 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے لیکن ہم نے یہ کچھ نہیں اس لیے پھر پتر آج بھی حال ہے کہ چولاں دے ایک شاپر لیے سی محفل دے اینڈ تے نکلو پتر ان باتوں سے باہر بہت کچھ آ گیا ہو تو صحیح تھوڑا سا ہیں صبر حسین رضی اللہ تعالی فکر حسین رضی اللہ تعالی استقامت حسین رضی اللہ شجاعت حسین رضی اللہ سجدہ حسین رضی اللہ تلاوت حسین رضی اللہ رضائے حسین رضی اللہ بہت کچھ ہے یار تو اس سبیل تے لگرتے رہ گئے سارے کوئی آگے گئے ہی نہیں ہے اسی لیے تو پھر میں چلے حضرت سلطان کے قلم کو بھی وجد آیا حضرت اور کیا لکھتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کنے ہو یہ عاشقی کو بچوں کا کھیل نہیں حضرت صاحب بیٹھے ہیں اور ان بخوبی یہ علم ہم سے زیادہ رکھتے ہیں کہ حضرت کا مزاج کیا تھا میں ایک دن شوخا ہو گیا اپنے حضرت صاحب اگے میں پتا آپ کی میں حضرت کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ تو جیسے بندہ چونک سا نہیں جاتا کہ انہیں میرے کو کی مانگ لیا ہے جوڑے جیل پتا مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں مجھے فرمان لگا مولوی عشق دا نانو ہی نہ لئی ہے روٹی چوٹی کھایا کر بس لے لو جانا ہی سارا کچھ جی عاشقی کوئی بچوں کا کھیل ہے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو
ਜਿਤ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਰਾਜ ਮਾਹੀ ਦਾ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਬੰਨੇ ਹੂ सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना पन्ने हुए। लेकिन हमने कुछ नहीं इकट्ठे होए, तू मेरी तारीफ की थी, मैं ताड़ी की थी, तो घाट हो गए। या बड़ा भी होया कुछ जोश थोड़ा जिहा आके तो मोए यजीद नूं लान तान की थी, हो गए सारे। और मैं भाई को रहमतुल्लाह अलैह वाला नहीं है, मैं भी लानतुल्लाह अलैह वाला ही हां। मैं तुम कहो जी क्लिप कट चढ़ो कि जी वो मिसबाई साहब ने यजीद पे लानत करने की मुखालफत कर दी है, अल्लाह उन्हें माफ़ करे। मेरा अकीदा वही है अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। लेकिन मैं बस बात करके जाने लगा हूँ आगे। लेकिन पुत्र स्पेशल जितने नौजवान बैठे मैं आपके लिए बोलने लगा हूँ, पुत्र इन्ना याद रखियो जरूर यजीद ते लानत करो, रज रज करो, हजरत इन्ना याद रखियो मोए यजीद ते लानत करना हुसैनीयत नहीं, हुसैनीयत जिंदा यजीद दे सामने खलोन दा ना है। ओ मैनू पता है इस कौम में हौसला, चलो की हजरत बहुता भी नहीं सच बोलना चाहिए। वो इस कौम च हौसला, मैं वापस जाने लगूँ हजरत, बस मैं एक दलील दूंगा, आप खुद ही मान जाएंगे कि अगर इस कौम में जिंदा यजीद के सामने खड़ा होने का हौसला होता तो आज फिर पाकिस्तान इधर कभी भी ना होता। ये सारे मोए वाले ही पुत्र यहाँ आते हैं गुजर जाते हैं, हम कुछ नहीं लेते बेटा हमसे। अब रबीउल अव्वल शरीफ आया है, ये भी गुजर जाना है। वो पता रबीउल अव्वल की कहते हैं गुजार छड़ना सी, सोना आया ते सज गए ने, गलियां बधार ही सजना, ना तू सजना ना मैं सजना, ना तू सजना ना सिर्फ गलियां बाजार। बस पुत्र मैं हजरत ने हुक्म फरमाया, मैं इतनी दूर से बेटा यही पैगाम लेके आया हूँ, अपने लिए भी आपके लिए भी, इन मशाइख की मौजूदगी में, इन उलमा की मौजूदगी। पुत्र उन अपने आप नूं भी सजाइए, उन अपने आप नूं भी, क्योंकि पुत्र उनकी खुशी तो तेरे और मेरे सजने में है। ये जो तू गलियां सजा रहा है ये तेरी खुशी है, क्यों हजरत साहब गल गलत नहीं की थी? जो तू गलियां सजा रहा है ये तेरी खुशी है, तू उनके आने की खुशी कर रहा है अपने अपने अंदाज से। कोई झंडियां लगा रहा है, कोई लड़ियां लगा रहा है, कोई जनाब वो कुमकुमे लगा रहा है, ये तेरी मेरी खुशी है हजरत। लेकिन उनकी खुशी क्या है? तू सज। और मैं स्पेशल ये जितने नौजवान बैठे हैं मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, पुत्र ये कौन सा मिलाद हुआ कि चाइना वालियां लड़ियां लग जान ते मदीने वालियां लै जान? दसो हाँ जरा मनु, ये कौन सा मिलाद शरीफ हुआ जी कि चाइना वालियां और मदीना पाक वालियां? आओ पुत्र ऐत की पूरा मिलाद मनाइए, चाइना वालियां भी तो मदीने वालियां भी, पूरा मिलाद होए ना हजरत। तू भी खुश हो तो वो भी खुश हो। मैं खुश होवां कि मैं चाइना वालियां लाइयां ने, वो खुश होण के ऐतकी मदीने वाली भी ला लईयां। हाँ भाई है, लेकिन यही है पुत्र, याम आते हैं गुजर जाते हैं, ये क्या कि हमने गुजार देना है। सोना आया तो सज गए ने, लेकिन तू मैं सजे। और पता पुत्र सजने के हवाले से हम इतना पीछे रह गए। हजरत साहब मुसाफिर आदमी हूँ जी, सफ़र 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 है। अब बाहर आके मेरी गाड़ी की रीडिंग पढ़ सकते हैं हजरत, 1,70,000 किलोमीटर हजरत, इतना सफ़र है। क्योंकि अक्सर वो पेशतर गाड़ी भी खुद चलाता हूँ हजरत, तो इसलिए फिर अलर्ट हो के पुत्र मेरे नौजवानों हम इतना पीछे रह गए, हम इतना पीछे रह गए कि पुत्र गर्मी है, रास्ते में लोगों ने सड़कों पे कूलर और हमाम रखे हुए हैं। अगर सजने की बात करें तो हम इतना पीछे हैं कि आज तक कूलर पे रखे हुए 10 रुपए की उस प्लास्टिक के गिलास से हम संगली नहीं उतरवा सके। उस 10 रुपए के प्लास्टिक के गिलास से हम संगली आज तक उतरवा सके कोई नहीं।
پھر کی سجے ادھر چلو مانا وہ چور وہ چور وہ چور، لیکن ان بزرگوں کی موجودگی میں ان سے فائدہ لیتے. میں ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ جو 10 روپے کے گلاس کو سنگلی لگی ہوئی ہے یہ کس سے بچانے کے لیے لگی ہے؟ یہ یا تیرے سے بچانے کے لیے لگی ہے یا میرے سے بچانے کے لیے لگی ہے؟ اگر اپنے آپ کو سجانے کی بات کریں تو ہم اتنا پیچھے رہے. اور حضرت وہ زمانہ مبارک کہ جب گلیاں بھی سجی اور گلیوں والے بھی سجے. حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 2 بچیاں آپ کے پاس آ گئیں، آ کے عرض کرتی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. عرض کرتی امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں نا کھڈیاں لگائی ہوئی ہیں، رات کو ہم اپنے گھر میں کپڑا بناتی ہیں. فرمایا ٹھیک ہو گیا. امام صاحب بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے ہمارے دیے کا تیل ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لے آتی ہیں اور پھر ہم نا چاند کی روشنی میں کپڑا تیار کرتی ہیں. وہ کپڑا جو دیے کی روشنی میں بنتا ہے تاند سیدھی جاتی ہے، گرا ٹھیک پڑتی ہے، اور جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے کیونکہ روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی اس لیے دھاگا سیدھا نہیں جاتا، گرا ٹھیک نہیں لگتی. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جب بازار کپڑا بیچنے کے لیے بھیجیں تو ادھر بتانا ضروری ہے کہ یہ کپڑا دیوے کی روشنی میں بنا ہے، یہ کپڑا چاند کی روشنی میں بنا ہے. امام صاحب حیران ہو گئے. فرمایا کڑیوں کی مسئلہ پوچھ دیا تو مسئلہ مکمل ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں ہے حضرت ابھی اور پوچھنا ہے، پوچھو. حضرت بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ قمری مہینے کی یہاں تو ابتدا ہوتی ہے، چاند بڑا چھوٹا ہوتا ہے، تو یہاں اس کا اینڈ جل رہا ہوتا ہے، پھر چاند چھوٹا ہوتا ہے. یا ویسے ہی رات کو بادل ہوتے ہیں، چاند کی روشنی زمین تک نہیں آتی، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے گھر کے بالکل ساتھ گھر ہے، انہوں نے اپنا سین میں جو دیا رکھا ہوتا ہے نا، ہم اپنی کھڈی دیوار کے قریب کر لیتی ہیں اور ان کے دیے کی روشنی میں نا پھر ہم کپڑا بناتی ہیں. تو امام صاحب مسئلہ یہ پوچھنا تھا کیونکہ دیا انہوں نے ہمارے لیے نہیں جلایا، نہ ہم نے ان سے اجازت لی ہے، تو کیا وہ کپڑا جو ان کے دیے کی روشنی میں ان کی اجازت سے بغیر بنے گا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب رو پڑے. آپ نے فرمایا او کڑیو کس کروں آئیاں ہوں تسی؟ وہ بچیاں آگے سے کہنے لگی حضرت ہم حضرت بشر حافی کے گھر سے آئی ہیں. فرمایا اتنا تقوی اس اللہ کے ولی کے گھر میں ہی ہو سکتا ہے، لیکن ایتھے کچھ نہیں. وجہ کی گلیاں تے بازار سج رہے ہیں، اسی سج رہے. اسی بازار میں ایک دکان ہے دودھ کی جس میں سارا ہی دودھ کیمیکل کا. اسی گلی میں حضرت ایک دکان ہے جس میں ایک شے ایک نمبر نہیں ہے. حضرت مجھے نا یہ ہیئر فال جنہوں اردو سے ہی وال جھاڑ کہاں گے، وہ سر پہ نا آج کل تھوڑا ایشو ہو گیا. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا حضرت کوئی کام میں نہ نیندر پوری ہے، نہ کھان ٹھیک ہے، نہ ٹائمنگ ٹھیک ہے. ہاں جی جڑا لوکاں دا سون دا ویلا ہے تسی اٹھے ہوندے ہو، جڑا اٹھن دا ویلا ہے تسی ستے ہوندے ہو. تو پھر کچھ سر پہ رہتی بھی پگ گئے وہ پسینے کی وجہ سے. انہوں نے مجھے کچھ میڈیسن اور ایک صابن اور ایک شیمپو لکھ دیا. میں دکاندار کے پاس گیا، بچہ تھا بڑا پیارا، میں نے ویسے ہی وہ شگل مغل کیا اس کے ساتھ. میں نے کہا دیکھیں 2 نمبر نہ دے دیں. میں شگل مغل میں تھا، وہ سیریس ہے. پتہ مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت 2 نمبر بھی مل جائے تو غنیمت ہے، ہوں تو 6-7 نمبر چلن ڈے. کیونکہ حضرت گلیاں سجیاں اسی سجے کوئی بھی نہیں ہے. نہیں پتر گلیاں بھی سجائیے اور پتر میں تینوں سدھی گل، میں قرآن پڑھاں گا. حضرت میں کوئی غالب کا شعر نہیں یا نونے برفی والے کا شعر نہیں پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جتنی دیر تک تم خود نہیں سجو گے کام ٹھیک ہونا. قرآن میں اللہ کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم غالب رہو گے. لیکن شرط آگے کیا لگائی؟ ان کنتم مؤمنون، لیکن ہونا پہلے تمہیں مومن پڑے گا. شیواں تو ہی 6 نمبر بیچو تو پھر کو غالب ہو جائیے. اتنے تو 2 نمبر دی اجازت کوئی نہیں، تو 6 تے پہنچ گئے. اور حضرت صاحب
بڑے بڑے جو سفر ہے نا، پھر بڑے بڑے حضرت جی کمال بھی دکھاتا ہے، ایسے ایسے بندے بھی ملتے ہیں کہ کمال ہی ہو جاتا ہے۔ میں حضرت ادھر نارووال سائڈ پہ تھا، ہاں جی، تو کرتارپور والی سائڈ پہ نا بارڈر ایریا حضرت، وہ نئی نیویگیشن وغیرہ چلتی، وہ محفل والوں نے کہا حضرت آپ فلان جگہ پہنچیں، سڑک پہ نشانی یہ ہے کہ ایک چائے کا نا کھوکھا بنا ہوا ہے، وہ لکڑی کا ہی بنا ہوتا ہے سارا نا، تو آپ وہاں آ کے انتظار کریں، ہم بس پہنچ جاتے ہیں۔ کھوکھے پہ کھڑے ہوئے، سردی بڑی تھی، کھوکھا وے کے چائے پین تے دل کر پیا، ہم گئے چائے پینے کے لیے۔ وہ دکان میں نا برفی بھی پڑی تھی، تو پھر تمہیں پتہ ہے کمزوری ہے ساری، وہ برفی دیکھ کے نا اب خیال آیا بھائی پتہ نہیں کہ میں نے میرا پاؤ یا آدھ پاؤ کہی بابا جی کو، پتلے جے بابا جی سے، کچھ دکان پہ انہوں نے اور چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی حضرت، میں نے پاؤ یا آدھ پاؤ کوئی پرانا ترازو جو ہوتا ہے نا، پرانی ترکڑی حضرت او والی، اب بابے نے کیا حضرت کمال ہی کر چھڑیا، اور میرا یقین اور ایمان ہے کہ اس بابے کی وجہ سے شکرگڑھ پہ بھی رحم ہوتا ہوگا، نارووال پہ بھی رحم ہوتا ہوگا، پسرور پہ بھی رحم ہوتا ہوگا، ظفروال پہ بھی رحم ہوتا ہوگا۔ ٹھیک ہے وہاں بڑے بڑے کامل بھی آرام فرمائے، لیکن سنیے گا آپ کہ کیوں رحم ہوتا ہوگا اس بابے کی وجہ، اتنا تقویٰ حضرت، کیونکہ حضرت دکان میں تمباکو بھی تھا حضرت، ظاہر ہے پنڈا جو لوگ اوکا شوکا پیندے نے حضرت جی، تو اور آپ کو پتہ برفی ایک ایسی چیز ہے یہ بڑی جلدی سک کر لیتی ہے چیزوں کو، مٹی ہوگی بڑی جلدی لگ جائے گی، کوئی اور چیز ہوگی بڑی جلدی، اس لیے اس نے کیا کیا، اس نے اس سائڈ پہ نا برفی کے نیچے خاکی کاغذ کا ایک ٹکڑا رکھا حضرت۔ اب اصولی طور پہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو، اور نیچے جو کاغذ رکھا اس کی قیمت 10 روپے کلو۔ اب ہونے کیا لگا تھا، 10 روپے کلو والا کاغذ 1200 میں تلنے لگا تھا، لیکن اتنا تقویٰ اس بابا جی کا، انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے اس سائڈ پہ جدھر وٹے رکھنے تھے نا، جس کو بانٹ بولیں گے ہم حضرت، چھوٹے چھوٹے دوست نے، اس نے پتہ کیا کیا، اس نے اس کاغذ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ وہ برفی کے وزن میں نہ تلے، کیا کیا اس نے، میں نے دیکھا اس نے وٹوں کے نیچے بھی کاغذ رکھ دیا حضرت، میں اٹھ کے نا میرے کو رہا ہی نہیں گیا، میں قابو ہی نہیں رکھ سکا خود، میں نے بابا جی کو جفا لگا لیا۔ بابا جی تھوڑا گھبرا گئے، انہوں نے کہا مولوی جی کی ہوا ہے، میں بابا جی جو کئی سال کیمیا سعادت چ پڑھتے رہا جکھاں دے سامنے ہویا ہے، لیکن حضرت کتھے ہوں، اللہ قرآن میں اللہ پھر کہہ رہے ہیں کیا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک ہم متقی جو ڈرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے پتر جتنے میرے وڈے چھوٹے نکے پائیے سارے بیٹھے نے، خدا دا واسطہ جے اپنے آپ نو بھی سجائیے، بڑا وقت ضائع حضرت صاحب ہو گیا، ہوں اپنے آپ نو بھی، اور جتنے حضرت جی اسپیشلی ابو بیٹھے ہیں، بس آخری بات میں بات ختم کرنے لگا ہوں، جتنے ابو بیٹھے ہیں حضرت اپنی نسلوں تے محنت کرو۔ میں نے کہا نا حضرت ہر شہر کا اپنا مزاج ہے، ویسے اسلام آباد اور سیالکوٹ کا کوئی مزاج اتنا مختلف نہیں ہے، رلیا ملے ہی تقریباً، امیر شہر ہے ادھر بھی ظاہر امیری ہے حضرت، تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ادھر یہ مسئلہ درپیش ہے، میرے کل ہر جمعے ٹھیر آئے ہوں نے کہ بچے لے کے نا نکے نکے، حضرت صاحب اینو دم کر دئیو، تھی ذرا دسیو کہ کی دم ہے حضرت، میں کیڑا دم کرا، دم کر دئیو بچے کو، کی ہویا جی، حضرت موبائل نہیں چھوڑتا، موبائل اگر اسے لینا تو زمین پہ کھانا بھی موبائل دیکھتے کھاتا ہے، اینے موبائل پڑھیا ہوں ہے، ماں منہ چ برکیاں پاندی ہے۔ میں مختصر کروں گا حضرت، زیادہ وقت نہیں لوں، میں نے حضرت صاحب آج تک کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا، میں بچے کو کہتا ہوں بچہ پرے ہو، ابو جی ادھر آؤ، دم تاڑا بنتا ہے کیونکہ ادھر دم تسی کڑے ہے، حضرت صاحب ہمارا قصور ہے یہ، اگر آج بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے نا یہ میرا قصور ہے، پتر میری ڈیوٹی تھی، میں نے اپنے ہاتھ میں بچوں کو قرآن پاک پکڑ کے دکھانا تھا، اگر ابو نے قرآن پاک پکڑا ہوتا تو بچوں کے ہاتھ میں بھی قرآن ہونا تھا، اگر امی نے قرآن پکڑا ہوتا تو بچوں کے ہاتھ میں بھی قرآن ہونا، نہ ابو نے قرآن پڑھیا نہ امی نے پڑھیا، ابو کا بھی موبائل امی کا بھی موبائل، تو آج پھر بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے،
یہ زہر ہم نے ان کو دیا ہے. یہ سننا حضرت جنہوں نے یہ لکھا ہے, کوئی بزرگ تھے بس جی اینڈ, وہ اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. اب وہ کیا کرتے, مچھلی پکڑتے, پکڑ کے اپنی بچی کو دیتے اور وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے. بچی پیچھے مچھلی کو دیکھتی, پھر پانی میں. بزرگوں کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. وہ جب سورج اوپر آ گیا, دوپہر گرم ہو گئی, اب سورج کی شدت برداشت نہیں ہو رہی, اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی. بچی کہنے لگی مچھلیاں تو کوئی نہیں. انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دیں. انہوں نے کہا میں نے دریا میں واپس چھوڑ دی. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ اب سنیے گا حضرت تربیت. بچی عرض کرتی ہے بابا اب روز صبح ہمیں بٹھا کے نہیں کہتے کہ میرے بچوں کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا, کیونکہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گی. پتہ ہے حضرت کیوں پاکستانی سارے IMF دے جال چ پھنس گئے نے؟ کیونکہ غافل ہو گئے ہیں. کیوں پاکستانی حضرت ورلڈ بینک دے جال چ پھنس گئے نے؟ غافل ہو گئے ہیں. حضرت صاحب اسپیشل پتر جنہیں پتر وہ ذات مقصد ہے, وہ ذات اسی انہوں ضرورت بنا چھڑے. وہ ذات پتر اللہ دے کر بیٹھے ہیں, ملا شریف کی محفل ہے, اتنے بزرگ بیٹھے ہیں, سچ بولیو پتر, سانو ضرورت نہ ہوئے تو کدی انہوں پکارے ایسی. وہ مقصد سی, اسی انہوں ضرورت بنا. حضرت صاحب ضرورت رہ گیا جنوں جنی کو دیے. اللہ یاد رکھ بیٹا وہ تو بے نیاز ذات ہے. اور حضرت صاحب کمال کر گئے اعظم چشتی بھی. کیا انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو, انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری. لیکن مولوی سلیمان تو 2023 کھلوتا ہے, کیڑی تانگ تے کیڑی یاری؟ حضرت صاحب کیڑی تانگ ہے کسے نو تانگ؟ بھائی جے اگر تانگ ہوئے تے تینوں تے منوں 2 بجے تو بعد نیندر کیوں پوے؟ جے تانگ ہوئے تے تیری فجر کیوں چھڑوئے؟ جے تینوں تانگ ہوئے تے تیری رات منجی تے نہیں, تیری رات مسلح تے گزرے. جو تیری رات چارپائی پہ گزر رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے تینوں دی تانگ نہیں نہیں نہیں. کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں رات پوے تے بے دردانو او نیند پیاری آوے, او درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. جو تیری اور میری رات چارپائی پہ گزر رہی ہے اس بات کی دلیل ہے. کوئی نہیں تانگ شانگ تینوں. مولوی سلیمان جھوٹ بولنا ہے تو. جے تینوں تانگ ہوندی تے تو مسلے تے ہوندا. کوئی تانگ نہیں. انڈٹھیاں جدی تانگ دلان. میرے حضرت صاحب حضرت کیم عبداللہ رحمت اللہ جنہوں نے تانگ سی, حضرت بیٹھے ہیں. حضرت جی 100 سال ایک پلنگ تے بہ کے گزار چھڑے. کچھ چھوٹا مجاہدہ نہیں. تسی حضرت جی لوگاں دے گھوڑیاں تے لوگاں دیاں گٹیاں تے نشان ویکھے نے. میں کئی بار حضرت صاحب نو وضو کران دا موقع ملیا, میں حضرت صاحب دے پیچھے نشان ویکھے. صوفے تے بہ کے نا پلنگ تے نشان پہ گئے. سیرے بہنا حضرت فجر پڑھ کے تے راتی 10 بجے تک بہنا. میں ایک دن بے وقوف جہاں کھوتا میں بھی کوئی, میں ایک دن حضرت نو عرض کر بیٹھا میں حضور 100 سال پلنگ تے گزار چھڑے بہ کے کی ڈیک دے رہے ہو, کدے انتظار چ رہے ہو 100 سال پلنگ تے بہ کے. اوئے ہوئے 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 حضرت دیاں اکھاں ایویں جویں لال ٹین ہوندی ہے حضرت. اور حضرت دے تھرو آپ دیاں جڑا نا وہ رخساراں تے وگن. پھر آپ نے غالب دا شعر پڑھیا, فرمان لگے نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا. ہائے ہائے اینے سال بہ کے اپنے یار نو ڈیکیا نہیں سی نصیبان. نہ تھی یہ ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا, اگر کچھ اور زندہ رہتے یہی انتظار ہوتا.
اوے 100 سال کی نے اوے 100,000 سال بھی ہوں ابدل ہی بہ کے یار ڈیکدا لیکن ہوں گلاں کتاباں چ نے بس ہوں گلاں کتاباں چ نے ہوں کہڑا یار ڈیکدا جے بھائی ہوں تو ساڈے یار بھی اور تے چلو میں بات بڑھاؤں گا نہیں میں بات ختم کروں گا میں بات ختم کروں گا تو وہ انڈٹھیاں جدی تانگ دلان ہت بن ملیوں جدی یاری بن زلفوں جدا قیدی دو جگ بن نینا مست خماری بن ہجروں جدی یاد ستائے بن صورت خلق پجاری آزم اوستی حمد کی لکھاں میری حمد دے کس کاری ہاں پتر ایت کی چنڈیاں باہر بھی لانیاں نے اور ایت کی چنڈیاں اپنے اندر بھی لانی ایت کی بلب باہر بھی لانے نے اور ایت کی بلب اپنے اندر بھی ایت کی چنڈے باہر بھی لانے نے اور ایت کی چنڈے اپنے اندر بھی لانے ہیں بابا آپ نہیں کہتے وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے بابا آپ نہیں کہتے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا اسی درخت پہ کلہاڑا چلتا ہے آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل بابا آپ نہیں روز کہتے بیٹا اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل انہوں نے کہا بیٹا باتیں ساری ٹھیک ہیں تو مچھیاں واپس کیوں چھوڑ چھڑیاں ہائے 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 بچی کہتی بابا جب آپ مجھے مچھلی پکڑ کے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی آج نے ذکر کوئی نہیں کیتا آج اس نے ذکر کوئی نہیں کیتا اس لیے تو جال میں پھنس گئی انہوں نے کہا بیٹا یہ بھی ٹھیک ہے واپس کیوں چھوڑ چھڑیاں سننا جواب حضرت ورز کرتی بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے دیتے تھے نا میں سمجھ جاتی تھی آج اس نے ذکر نہیں کیا اس لیے جال میں پھنسی ہے میں نے بابا اس لیے پھینک دی ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں کہیں ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں حق زندہ باد زندہ باد بھائی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اس لیے پتر اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے ہیں ٹھیک ہے پتر اندر بھی چنڈیاں اپنے بہت بیٹا وقت گزر گیا ہے باتیں کرنے کو بہت ہیں میں کوئی آپ کا زیادہ امتحان نہیں بس پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس لیے پتر کوشش کریو کہ اے ربیع الاول شریف ضائع نہ جائے اے کہندے نہ لگا چھڑیو سونا آیا تے سج گئے نے نہیں اپنے آپ نو بھی سجاؤ حضرت ہیں اپنے آپ نو بھی اور میں اسی شعر پہ حضرت بس کرنے لگا ہوں میرے حضرت صاحب دا شعر حضرت آپ تے پڑھ دے تے حضرت جی دلاں نو ہاتھ پینا سی ایک باری میں بے سرا بے کی پڑھنا آپ دی یاد چ پڑھن لگا میں آپ فرمایا کرتے تھے جب تک چلے جب تک چلے او خوب چلائیں سائے اپنے دیاری تلا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری ہے دل صاف کر بیٹا دل نہیں گل بنا حضرت صاحب میں ایک یہ اسپیشل پتر میرے اور نبی پاک علیہ السلام کے درمیان جو پردہ اس سے زیادہ میں آپ کے لیے اس عبارت کو آسان نہیں کر سکتا جو پردہ آ گیا نا وہ پردہ کوئی اور نہیں ہے وہ پردہ میں خود دی جس دن یہ خود کا پردہ اٹھ گیا
تو پھر تسی بھی پتر اسلام آباد ایکسپریس وے تے کھلو کے رولا پہ پانا ہے، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا ہے۔ جدن خود دا پردہ اٹھ گیا، جدن سلیمان چو سلیمان نکل گیا، پھر تسی ایکسپریس جڑا ویو نا اوتے اونچی اونچی کھلو کے رولا پانا ہے، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں بادشاہ تخت نشیں، کہیں کاسا لیے گتا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت، سینہ بریاں دل جلا دیکھا ہے۔ بس پتر محنت کری اپنے آپ ہوتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔